بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درس حیات الصحابہ میں ہم لوگ چل رہے ہیں، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو عمر یعنی حضرت عثمان علیہ السلام کی یہ کنیت تھی، آپ کو ابو عمر کے نام سے بھی بلایا جاتا تھا۔ حضرت عثمان بن کنیت ہے یہ، ابو عمر پر رحمت فرماوے۔ یہ بڑے شریف سسرال والے اور نیک لوگوں سے بہت جوڑ رکھنے والے اور مجاہدین میں سب سے زیادہ جم کر مقابلہ کرنے والے اور راتوں کو عبادت میں جاگنے والے اور اللہ کے ذکر کے وقت بہت زیادہ رونے والے، دن رات اپنے مقصد کے لیے فکر مند رہنے والے، ہر بھلے کام کے لیے تیار اور ہر نجات دینے والی نیکی کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے اور ہر ہلاک کرنے والی برائی سے دور بھاگنے والے تھے۔ انہوں نے تبوک کی جنگ میں موقع پر اسلامی لشکر کو بہت سارا سامان دیا تھا اور یہودی سے خرید کر بئر رومہ یعنی کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ ان کی 2 صاحبزادیوں سے شادی کی تھی، جو ان کو برا بھلا کہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک شرمندہ رکھے۔ پھر حضرت معاویہ نے فرمایا کہ آپ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو الحسن بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت میں ہیں۔ ابو الحسن پر رحمت فرماوے، اللہ کی قسم وہ ہدایت کا جھنڈا اور تقوی کا غار اور عقل کا گھر اور رونق کا ٹیلہ تھے، رات کے اندھیریوں میں چلنے والے کے لیے روشنی تھے اور عظیم سیدھے راستے کی دعوت دینے والے اور پہلے آسمانی صحیفوں اور کتابوں کو جاننے والے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے اور وعظ و نصیحت کرنے والے اور ہدایت کے اسباب میں ہمیشہ لگے رہنے والے اور ظلم اور تکلیف کا کام چھوڑنے والے اور ہلاکت کے راستوں سے ہٹ کر چلنے والے تھے۔ تمام مومنوں اور متقیوں میں سے بہترین اور تمام کرتا اور چادر پہنے والے انسانوں کے سردار اور حج اور صحیح کرنے والوں میں سے افضل و عدل و برابری کرنے والوں میں سب سے بڑے جواں مرد تھے، اور انبیاء اور نبی مصطفیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ اچھے خطیب تھے، جنہوں نے دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی۔ کیا کوئی مسلمان ان کی برابری کر سکتا ہے؟ جبکہ وہ تمام عورتوں میں سے بہترین عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خاوند تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسوں کے والد تھے۔ یہ کون ہے میرے دوستو بزرگوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ جنتی عورتوں کے سردار، کہ کل قیامت میں ساری عورتیں جو جنت میں جائیں گی ان کے سردار کون ہوں گی؟ ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ ہوگی، اور جنتی جوانوں کے نوجوانوں کے سردار کون؟ 2 ماشاءاللہ جوان ہوں گے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ 2 کون تھے؟ یہ 2 نواسے تھے میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میری آنکھوں نے نہ ان جیسا کبھی دیکھا اور نہ آئندہ قیامت تک کبھی دیکھ سکیں گی۔ جو ان پر لعنت کرے اس پر اللہ اور اس کے بندوں کی قیامت تک لعنت ہو۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ ان دونوں پر رحمت نازل فرماوے، اللہ کی قسم وہ دونوں پاک باز، نیک، صاف ستھرے مسلمان، شہید اور عالم تھے۔
ان دونوں سے ایک بھول ہوئی جسے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس وجہ سے ضرور معاف فرما دیں گے کہ ان دونوں حضرات نے شروع سے دین کی مدد کی اور ابتدا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور بہت نیک اور عمدہ کام کیے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت ابو الفضل یعنی حضرت عباس کی کنیت ہیں یہ، کہ اللہ ان پر رحمت نازل فرماوے، وہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے سگے بھائی اور اللہ کے چنے ہوئے انسان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک اور تمام لوگوں کے لیے پناہ کی جگہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچوں کے سردار تھے، تمام کاموں میں بڑی سوجھ بوجھ رکھتے تھے اور ہمیشہ انجام پر نظر رکھتی تھی، علم سے آراستہ تھے۔ ان کی فضیلت کے تذکرے کے وقت دوسروں کی فضیلتیں کم معلوم ہوتی، ان کے خاندان کے قابل فخر کارناموں کے سامنے دوسرے خاندانوں کے کارنامے پیچھے رہ گئے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کی تربیت اس عبد المطلب نے کی جو ہر نقل و حرکت والے انسانوں میں سب سے زیادہ بزرگ اور قریش کے تمام پیدل اور سواروں میں سب سے زیادہ فخر کے قابل تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک ہم نے بہت ساری سنی حیات الصحابہ کی اس درس میں، انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم سنیں گے کہ دعوت کا باب جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا کس طرح ہر چیز سے بہت زیادہ محبوب تھا اور ان کے دل میں اس بات کی کتنی زیادہ تڑپ تھی کہ تمام لوگ ہدایت پر آ جاوے، اسلام پر آ جاوے، دین پر آ جاوے، ایمان والے بن جاوے اور ایمان پر ہی سب کا خاتمہ ہو اور اللہ کے دین میں داخل ہو جاوے، اللہ کی رحمت میں گوتے کھانے لگے۔ دعوت کے ذریعے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے کیسی زبردست کوشش کرتے تھے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے والے ہم حیات الصحابہ کے درس میں ہم سنیں گے۔ ہم نے اسی محنت کے لیے، اسی چیز کو سیکھنے کے لیے ہم نے اس چینل کو شروع کیا ہے تاکہ لوگوں تک دین کی اصل بات جس سے لوگ آج تک غفلت میں پڑے تھے ان کی غفلت دور ہو جاوے اور اصل دین جو دعوت کی محنت ہے، تبلیغ کی محنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تبلیغ کی اور آپ نے کس انداز میں صحابہ کو اس چیز پر ابھارا اور کس انداز میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو دعوت دی اور اس پر محنت پر کھڑے اترے، جس سے اللہ راضی ہو گئے اور آپ کا نام قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فخر سے لیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ ان کو ایک لقب دے دیا، کیا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہر صحابی کے پیچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے گا، اس کے بغیر ہم صحابہ کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اس چینل کے ذریعے میں جو محنت شروع کی اللہ ہم کو اس کے اندر کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اس سے آپ سے بھی گزارش ہے کہ پسند آئیں تو محنت کریں اور اس چیز کو دل میں لگائیں اور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔